اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا. ہدایت کا لفظ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے. اس لیے کہ انسان کی جو پہچان ہے وہ اس سے نہیں ہے کہ یہ کھاتا کیا ہے، یہ پہنتا کیا ہے، کیسی سواری میں سفر کرتا ہے، کیسے گھر میں رہتا ہے، کتنی شادیاں کرتا ہے. معذرت کے ساتھ، کیونکہ شادیاں جب بھی کرے گا معذرت کے ساتھ ہی کرے گا، اس لیے میں نے معذرت کا لفظ لگا دیا. کتنا پیسہ کماتا ہے، انسان کی اصل پہچان اس سے نہیں ہے. آج ہمارے ہاں انسان کی پہچان یہ بن چکی ہے کھاتا کیا ہے. دال کھاتا ہے، چلو کبھی کبھار تو ہر امیر آدمی بھی دال کھا لیتا ہے، لیکن روزانہ ہی دال کھا رہا ہے یہ کوئی عظیم انسان؟ بولو نہیں، عظیم انسان روزانہ دال کھا رہا ہے. ریڑھی لگاتا ہے کوئی عظیم انسان؟ بولنا پڑے گا آپ کو، نہیں. ریڑھی لگا رہا ہے کوئی عظیم انسان تھوڑی. تو شکر ہے اس کو انسان کہہ دیا ہم نے، تو انسان کہلانے کے لائق نہیں. تو ٹماٹر بیچتا ہے، یہ رکشہ چلاتا ہے، یہ کوئی انسان ہے؟ پہنتا کیا ہے، اس سے انسان کی آج انسان کی پہچان اس سے ہے کہ یہ پہنتا کیا ہے. یہ کرتے کے نیچے بنیان پہنتا ہے کہ نہیں پہنتا، یہ بھی پہچان بن چکی. ابھی میں آ رہا تھا جلدی میں تو انہوں نے کہا بنیان پہن لو، میں نے کہا چھوڑو دیر ہو رہی ہے، بغیر بنیان کے آ گئے. لیکن انسان کی آج پہچان ہے کہ بنیان پہنتا ہے اور کون سی کمپنی کا پہنتا ہے. سواری انسان کی پہچان بن چکی ہے، تعارف. تو یہ تو ہماری پہچان ہے ہماری نظر میں. لیکن اگر یہ چیزیں حقیقت میں انسان کا انٹروڈکشن ہوتی، انسان کا تعارف ہوتی، تو یہ تو چوروں کے پاس بھی ہوتی ہیں، ڈاکوؤں کے پاس بھی ہوتی ہیں. بہت سے ڈاکو بہت اچھا ڈریس پہن کے گھومتے ہیں، بہت سے چور شکل سے چور نہیں لگتے، شکل سے لگے گا بہت خاندانی لوگ ہیں. میں اکثر بیانات میں ایک چیز کہتا ہوں کہ چوروں کی دو قسمیں ہیں. دیر آر 2 types آف تھیفس. چوروں کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. ایک خاندانی چور اور ایک گھٹیا چور. گھٹیا چور وہ ہوتا ہے جو چوری بہت تھوڑی کرتا ہے، بدنام بہت زیادہ ہوتا ہے. ہر آدمی اس کو کہتا ہے دیکھو چور جا رہا ہے. جیسے کوئی مسجد سے چپل چوری کرے، پکڑا جائے، کتنا بدنام ہوگا نا. کیا خیال ہے؟ انڈیکیٹر چوری کر کے جا رہے ہوتے ہیں، چرسی گلاس چوری کر رہے ہوتے ہیں، کہیں کچھ مل گیا، جیب کاٹ لی کسی کی، 1000 کا نوٹ آ گیا ہاتھ میں، کبھی 5000 کا نوٹ آ گیا، بہت زیادہ کسی کا پرس آ گیا ہاتھ میں، اس میں کتنے پیسے ہوں گے؟ 20 30 40 ہزار سے زیادہ تو لے کے کوئی گھومتا نہیں ہے. یہ وہ چور ہے جو پکڑا بھی جاتا ہے اور لوگ اس کو چور کا لقب بھی بولو دیتے ہیں.
گھٹیا چور. یہ کہیں رشتہ لینے کے لیے جائے تو لوگ پیغام قبول نہ کریں, بھائی تو چور ہے. وہ ایک آدمی اپنے بچوں کا تعارف کروا رہا تھا, ان سے ملیے یہ ڈاکٹر ہیں, ان سے ملیے یہ میرا بیٹا انجینئر ہے, یہ میرا بیٹا پائلٹ ہے. چوتھے پہ اس کا منہ بن گیا, کہا یہ چور ہے. تو اس نے کہا اس کو نکال کیوں نہیں دیتے گھر سے؟ کہتے کماتا صرف یہی ہے, کماتا صرف یہی ہے, اس لیے نکالتا نہیں میں اس کو. تو یہ جو چور ہے اس کو نہ کوئی رشتہ دے گا, نہ کوئی عزت دار محفلوں میں یہ بیٹھے گا, نہ لوگ اس کو اپنی طرف منسوب کریں گے کہ ان سے ملیے یہ میرا دوست ہے, ایسا بھی نہیں. دوسرا جسے خاندانی چور کہتے ہیں, یہ وہ چور ہے جو بڑی ہوشیاری سے چوری کرتا ہے. یہ چور بہت اعلیٰ کوالٹی کا ہے, لیکن دیکھنے سے بالکل بھی چور نہ, باتوں سے چور تو باتوں سے بھی چور لگتا ہے نا, یہ باتوں سے بھی چور نہیں لگتا. یہ وہ ہے جو بہن کی وراثت کھا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ والد صاحب کا انتقال ہوا, بہن کی وراثت میں پورا ایک پلاٹ تھا, پوری جائیداد تھی, پوری ایک پراپرٹی تھی, 1-1.5 کروڑ روپے بنتا تھا. یہ کیا کر دیتا ہے؟ بولو, پی جاتا ہے. بتاؤ, چپل چوری کرنے میں زیادہ چوری ہے یہ 1-1.5 کروڑ روپے کی چوری بڑی چوری ہے؟ تو بڑی چوری تو یہ ہے. لیکن یہ ایسا چور ہے کہ یہ حج بھی کرتا ہے, یہ عمرہ بھی کرتا ہے. کسی محفل میں بٹھا کے اس سے تقریر کروا لو انسانی حقوق پر, بہت لمبے حقوق پر تقریر کرے گا. ویمن رائٹس کا سربراہ بھی بن سکتا ہے, خواتین کے حقوق کی تنظیم کا سربراہ. اپنے علاقے میں عورت کے حقوق کے لیے سب سے زیادہ سرگرم بھی ہوگا. کاٹن کلف میں گھومے گا, چہرے پہ نور ہوگا. اس کو کہتے ہیں خاندانی چور. سمجھ رہے ہیں؟ اب دیکھو, ڈریس تو اس کا عام لوگوں سے بہت اچھا, کیونکہ جب 1 کروڑ بہن کے کھائے گا تو ڈریسنگ تو اچھی ہوگی نا, گاڑی بھی اچھی ہے, گھر بھی اچھا ہوگا. تو میں یہ کر رہا تھا کہ اگر انسان کا گیٹ اپ یا انسان کا کہ کیا کھاتا ہے, کیا پہنتا ہے, ہمارے ذہنوں میں یہ بہت بڑی مسٹیک آ گئی ہے. جو کافر جو ذہن بنا رہا ہے نا, مسلمان اسی طرف آ رہا ہے. وہ لوگ خنزیر کھاتے ہیں غیر مسلم, ہم کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے. چائنا والے کتے بلی کھاتے ہیں, ہم کھا سکتے ہیں؟ بھئی کیوں نہیں کھاتے ہم؟ مذہب نے منع کیا. مذہب اجازت دے دے اگر تو ٹھیک ہے, 1 نسل تو شاید نہ کھائے, عادت نہیں ہے, 2-4 نسلوں کے بعد شروع ہو جائیں گے کھانا. لیکن کیوں نہیں کھاتے؟ کس کی طرف سے پابندی ہے؟ مذہب کی طرف سے. تو مذہب جہاں عملی پابندیاں لگاتا ہے وہاں نظریاتی پابندیاں بھی لگاتا ہے. آپ اپنی مرضی سے عقیدہ نہیں بنا سکتے, آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے. تو ان نظریاتی پابندیوں میں ایک یہ بھی ہے کہ انسان کو ناپنے کا کہ یہ اچھا ہے برا ہے, یہ کس لیول کا آدمی ہے, انسان کو ناپنے کا یہ طریقہ ہی غلط ہے کہ وہ کھاتا کیا ہے اور پہنتا کیا ہے. یہ عزت اور ذلت کا معیار نہیں ہے. اللہ کرے یہ بات دماغ میں بیٹھ جائے. انسان کو ناپنے کا معیار اللہ کی نظر میں یہ ہے کہ یہ ہدایت پر ہے یا نہیں ہے, یہ صحیح راستے پر ہے یا نہیں. دیکھو, جو شخص جنگل میں ہو, راستہ بھٹک جائے, تو اس کے لیے سب سے بڑی ضرورت راستے کا مل جانا ہے یا اچھے کپڑے پہننا ہے. ایک آدمی ایک
صحرا میں, بیابان میں نا راستہ کیا ہو گیا اس سے گم. اب بھٹک رہا ہے, ادھر جانا ہے کہ ادھر جانا ہے, سیدھا جانا ہے کہ پیچھے جانا ہے, یہ سڑک صحیح ہے یا وہ والی سڑک صحیح ہے, پتہ نہیں کدھر گیا. اب اس کے پاس دو بندے آتے ہیں, ایک کہتا ہے کہ میرے پاس سیدھا راستہ ہے, میں تجھے بتا سکتا ہوں, مجھے تو 1000 روپے دے دے اور میں تجھے بتاؤں گا کہ تیری منزل کہاں ہے. دوسرا, اچھا آپ کے پاس تھے 1000 روپے, اس کے علاوہ آپ کے پاس پیسے نہیں. دوسرا کہتا ہے تو مجھے 1000 روپے دے, میں تیرے لیے بہترین کھانے کا انتظام کروں گا یہاں, یا بہترین لباس کا انتظام کروں گا, تیرا لائف اسٹینڈرڈ بالکل چینج. تو رکشے سے کس میں آ جائے گا, لینڈ کروزر میں. تو ٹماٹر نہیں بیچے گا, تو آپ اسے کیا کہو گے, اس ٹماٹر اس کو جو آپ کو ڈریسنگ پہ توجہ دے رہا ہے, آپ اس کو 1000 روپے دو گے, یا جو آپ کو راستہ دکھا رہا ہے اس کو دو گے؟ جو راستہ دکھائے گا اس کو دو گے. بھائی چھوڑ یار, میں دھوتی بنیان میں چلا جاؤں گا, لیکن مجھے پتا تو چلے کہ جانا کہاں ہے میں نے. یہ فکر آپ کو صحرا میں اس لیے تھی کہ آپ نے اپنے بارے میں, آپ کو یقین تھا کہ میں ٹریولنگ میں ہوں, یہاں میں نے اسٹے بولو نہیں کرنا. اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے. آپ کو یہ پتا ہے کہ میں نے یہاں اسٹے نہیں کرنا ہے, میں نے یہاں سے ٹر ونجنا ہے. ٹر ونجنا کہتے ہیں نا ان کو, میں یہاں سے ہم نے, یہ میرے رہنے کی جگہ نہیں ہے, یہاں سے کیا کرنا ہے, ٹر ونجنا ہے. ٹر ونجو کہتے ہیں نا, ٹر گیا, یہی کہتے ہیں. جلسی اور ٹرنے میں کیا فرق ہے؟ جلسی کا مطلب یہ جلسی, ٹرنے میں کیا ہوتا ہے, کوئی فرق ہے؟ چلے پھر آپ بعد میں اس ڈیٹیل میں بتا دیجیے. مطلب ٹرنے میں, ٹر گیا. تو آپ جب وہاں ٹریولنگ میں ہوگے, آپ سفر میں, آپ کو یہ جب احساس ہوگا کہ یہ منزل نہیں ہے, یہ کیا ہے, یہاں سے ہم نے ٹرنا ہے, تو پھر آپ کو اس کی فکر کم ہوگی کہ میں نے کیا پہنا ہوا ہے, میں کس سواری میں ہوں. اس کی فکر زیادہ ہوگی کہ مجھے راستہ بولو مل جائے. لیکن اگر آپ گھر پہ بیٹھے ہوئے منزل پر ہیں, جہاں سے آپ نے ٹرنا نہیں ہے, ٹر منجنے کا کوئی پروگرام وہاں سے, آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے. اب وہی دو بندے آپ کے سامنے آتے ہیں, آپ کے پاس صرف 1000 روپے ہیں. 1000 میں کچھ بھی نہیں ہوتا, 5000 کی تو مثال دینا کم از کم. آدمی مثالیں غریبوں والی نہ دے, غریب ہونا برا نہیں ہے, مثالیں غریبوں والی پیش کرنا یہ غلط, کیونکہ مثال پیش کرنے پر کوئی پیسے تھوڑی لگ رہے ہیں. تو کم از کم 5000 کا نوٹ آپ کی جیب میں پڑا ہوا ہے. تو اب وہی دو بندے آئے, ایک نے کہا کہ میں تجھے منزل بتاؤں گا, تو بھٹک گیا ہے, 5000 روپے دے دے. دوسرے نے کہا 5000 روپے دے, تیری ڈریسنگ بھی اچھی کر دوں گا, ہے بھائی, تیرے کمرے میں اے سی لگوا دوں گا, یہ تیرا جو بیڈ ٹوٹا ہوا ہے پھٹا لگا کے اس کو جوڑ دوں گا, تیرے نلکے میں پانی ٹپک رہا ہے وہ نلکا صحیح کروا دوں گا. اب آپ 5000 کس کو دو گے؟ جو آپ کی ڈریسنگ پہ, آپ کے نلکے پہ, آپ کے کمرے کو ذرا اچھا ڈیکوریٹ کر رہا ہے, اس کو دو گے نا. کیوں؟ آپ کو گائیڈنس کی ضرورت ہے ہی نہیں. منزل پہچاننا, اس کی طرف کون سا راستہ جاتا ہے, اس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ بولو گے بھائی میں نے یہاں سے ٹرنا ہی نہیں ہے, میں تو یہاں بیٹھ, مجھے کوئی آ کے یہ کہے گا ہی نہیں کہ جل. اب جل صحیح فٹ ہو گیا نا جملے میں, فٹ نہیں ہو رہا تھا. مجھے کوئی آ کے یہ کہے گا ہی نہیں کہ یہاں سے جل. تو جب ہم نے یہاں سے ٹرنا ہی نہیں ہے تو مجھے کیا ضرورت میں تجھ سے منزل کا پتہ کروں اور میں یہ پوچھوں کہ جانا کہاں ہے. کافر یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا منزل ہے, ہم نے یہاں سے ٹرنا نہیں ہے. وہ کہتا ہے میرے گھر میں اے سی ہونا چاہیے, میری گاڑی اچھی ہونی چاہیے, میرے پاس بزنس اچھا ہونا چاہیے, میری صحت اچھی ہونی چاہیے, میرا لباس اچھا ہونا چاہیے, کیونکہ میں نے یہاں سے ٹرنا نہیں ہے.
وہ کہتا ہے مجھے پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے جو مجھے منزل بتائیں، مجھے کسی خدا کے سفیر کی ضرورت نہیں ہے، کوئی خدا بھیج کے بتائے کہ کہاں جانا ہے، منزل کیا ہے، سیدھا راستہ کیا ہے، غلط راستہ کیا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جسے پتہ ہے کہ یہاں سے ہم نے ٹرنا ہے، اور ساری دنیا کو پتہ ہے کہ یہاں سے ٹرنا ہے ہم نے، ایک نیا لغت ہماری زبان میں آپ کی برکت سے آ گیا، ایک نئی یعنی ایک نیا لفظ آ گیا۔ تو جس کو پتہ ہے کہ یہاں سے ٹرنا ہے میرے بھائی، اس کو کپڑوں کی، کھانے کی، مکان کی اتنی فکر نہیں ہوگی جتنی منزل کی، کہ مجھے صحیح راستہ پتہ چلے میں نے جانا کدھر ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں هو الذی، وہ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا نا، وہ بتائے گا کہ تمہاری منزل کیا ہے اور اس منزل تک پہنچنے کے راستے کیا ہیں۔ گمراہی کی دو قسمیں ہیں، ایک تو یہ کہ آپ کو منزل کا تو پتہ ہے، منزل تک پہنچنے کا راستہ نہیں پتہ آپ کو۔ ہر چیز کی ہم نے دو قسمیں بنائی ہوئی ہیں، جیسے چوروں کی دو قسمیں تھی نا، تو گمراہ کی بھی کتنی قسمیں ہیں؟ شادی شدہ لوگوں کی بھی دو قسمیں، ایک شادی والے اور ایک سے زیادہ والے، دونوں کی بالکل لائف سٹائل الگ ہوتا ہے، بالکل الگ۔ تو دو قسمیں ہیں گمراہ لوگوں کی، ایک وہ جن کو منزل کا تو پتہ ہے، منزل تک پہنچنے کے راستے کا علم نہیں ہے، دوسرے وہ جن کو منزل کا بھی نہیں پتہ، راستے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہے۔ جب کسی کو منزل ہی نہ پتہ ہو، تو مسلمان کو اللہ نے منزل بھی بتا دی اور منزل تک پہنچنے کا راستہ۔ تو ہم چونکہ یہاں سے جانے والے ہیں، دنیا سے ہم نے سفر کرنا ہے، تو ہماری ضرورت سب سے زیادہ کیا ہے؟ ہدایت، جسے انگلش میں گائیڈنس کہتے ہیں، اردو میں ہدایت کہتے ہیں، عربی میں ہدایت کہتے ہیں، اردو میں رہنمائی کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ رہنمائی تمہیں کس نے دی ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے پیغمبر کو بھیجا، بالہدا، اس ہدایت کے ساتھ، اس گائیڈنس کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ تمام دینوں پر اس کو غالب کر دے۔ کیا مطلب؟ ایسا گائیڈ کرے کہ اس گائیڈنس کے ہوتے ہوئے لوگ کسی اور گائیڈنس کی طرف توجہ نہ دیں، ایسی خاندانی گائیڈنس ہو اس میں۔ آج عیسائیت کے پاس گائیڈنس بولو بھائی نہیں ہے، ہندو کے پاس گائیڈنس، ان کو نہیں پتا منزل کیا ہے، اور اس کا جب منزل ہی نہیں پتا تو راستہ، عیسائی کو یہ پتا ہے کہ منزل کیا ہے، راستے کا علم نہیں ہے۔ یہودی کو یہ پتا ہے کہ منزل کیا ہے، راستے کا علم نہیں ہے، یہ آدھی گمراہی ہے۔ ہندو کو یہ نہیں پتا کہ منزل کیا ہے، اور راستہ تو سوال ہی پیدا، جب منزل ہی نہیں پتا تو راستے کا کیا علم ہوگا؟ اہل کتاب کو منزل کا علم ہے، راستے کا علم نہیں ہے۔ تو وہ راستہ جس پہ چل کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، وہ راستہ صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اسلام کے پاس۔ قرآن میں اللہ نے اس آیت میں اس کو بتایا، هو الذی ارسل رسولہ، اللہ نے وہ راستہ ہمیں کیسے دیا؟ رسول کے ذریعے، اپنا قاصد بھیج دیا، اپنا سفیر بھیج دیا، کہ سفیر تمہیں بتائے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اب انسان کی پہچان کہ یہ کامیاب ہے، عزت دار ہے، ناکام ہے یا کمتر ہے، اس کی پہچان اس پر ہے کہ اس کے پاس وہ گائیڈنس ہے یا نہیں ہے، اور یہ اس ہدایت پہ چلتا ہے یا نہیں چلتا۔ جو اس ہدایت کے راستے پر چل رہا ہے وہ اچھا انسان ہے، جو اس ہدایت کے راستے سے ہٹا ہوا ہے وہ اللہ کی نظر میں اچھا انسان نہیں ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد
बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह।